اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ کراچی شہر میں 2 ماہ میں 3 دھماکے نہایت تشویشناک ہے۔ ہمارا ملک سیاسی عدم استحکام، معاشی استحکام کا شکار تو ہے ہی۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہمیں ملک میں وہ نہایت تشویشناک نظر آتی ہے۔ جہاں سیکیورٹی کے مسائل ہوا وہاں یقیناً دل دکھتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے جو دھماکہ ہوا اس میں جو ویڈیوز سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی، یقیناً مین اسٹریم میڈیا پہ ہم ان ویڈیوز کو نہیں دکھا سکتے تھے، لیکن آپ کے اور میرے نظر سے واٹس ایپ پہ وہ ویڈیوز گزری ہوں گی کہ جس میں نوجوانوں کو تڑپتے ہوئے دکھایا گیا۔ وہ کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں وقتی طور پہ ایسا نہیں کہ ہو کے گزر جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں پہ نقش ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اس کو دیکھتے ہیں، ہمارے مستقبل پہ بھی اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر کا بچہ اگر 10 سال کا بھی بچہ ہے تو وہ بچے والی سوچ نہیں رکھتا، اس کی سوچ نہایت میچور ہو چکی ہے۔ وہ ملک کے حالات دیکھ کے نہایت پریشان رہتا ہے۔ ایسا پریشان مستقبل کیا ہمارے پاکستان کو سنبھال سکے گا؟ افسوس مجھے صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم اس تمام صورتحال میں سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی بھی اس بات کے حوالے سے نہیں سوچ رہے کہ ہمیں اپنے پاکستان کے ملک کی بھلائی کے لیے، ہمیں پاکستان کی بھلائی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی اور بہت ساری چیزیں عمران خان کے سامنے سے حوالے سے سامنے آتی رہیں۔ عمران خان صاحب سرپرائز دینا چاہتے تھے، اس کے بعد گورنمنٹ آئی، گورنمنٹ گئی، باتیں ہوتی رہیں، عدم اعتماد کی تحریک آئی اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کامیاب ہونے کے بعد آئین کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ جب ان کو شہادت کے ہوئی اس سے پہلے ان پہ دھمکیاں بھی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آئیں اور پاکستان میں انہوں نے اس چیز کا مقابلہ کیا اور آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا۔ نہ وہ واقعہ بھولا جا سکتا ہے، پاکستان کی تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے، اور میں اور مجھ جیسی بہت سی خواتین ان کی وجہ سے آج یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک انسپریشن ہے وہ جو کہ رہیں گی۔ اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے کہ ان کی جان کو کس سے خطرہ ہے، اور وہ ویڈیو کسی سیف جگہ پہ رکھ دی گئی ہے۔ اس کے باوجود اس بات کو مذائقہ خیز سمجھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اس کو بہت سیریس نہیں لیا جا رہا۔ متعدد لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی عادت ہے اٹینشن سیکر بننے کی اور عوام کو تذبذب کا شکار کرنے کی، لیکن بات کچھ بھی ہو، ہم جب اپنی تاریخ میں یہ واقعات دیکھ چکے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت دیکھ چکے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب بھی میرا کوئی رہنما سڑک پہ ہوتا ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، تو ہمیں خطرہ رہتا ہے اس بات کا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، اور ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا۔ کراچی میں جو واقعات ہوئے ہیں 3 ماہ میں، 2 ماہ میں 3 واقعات ہو چکے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ یقیناً اگر یہ چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ کسی چیز کا سلسلہ ہے تو یہ ہمارے لیے الارمنگ صورتحال ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی الارمنگ صورتحال ہے، اور دوسری جو الارمنگ صورتحال ہے وہ ہمارا معاشی بحران ہے، جو کہ آپ کے اور میرے سر پہ ایک تلوار لٹکائے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو حساس ہیں اور سوچتے ہیں کہ واقعی ہم میرے ملک کا مستقبل خطرے میں ہے، وہ اس وقت پریشان ہیں کہ اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ یقیناً میرے ملک کے رہنما، لیڈرز، سیاسی لیڈرز اس حوالے سے سوچیں اور جانے تو مل کے بیٹھ سکتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں۔ ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہمیں ان تمام واقعات سے کس طرح سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس لحاظ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کراچی میں ہی یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس کا تانا بانا کہاں سے مل رہا ہے۔ یقیناً کراچی یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا اس پہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے پہنچے اور یہ پتہ چلا کہ وہ کیوں ہوا، ابھی بھی تحقیقات جاری ہے۔ میرے ملک کی انٹیلیجنس اس وقت دنیا بھر کی مشہور انٹیلیجنس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہوں، ترقی پذیر ملک ہوں، کہیں پہ بھی ان دھماکوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں جو وقت پڑنے پہ سامنے آتے ہیں، اور جب چین چل پڑتی ہے تو ایسا سلسلہ چلتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے، یقیناً ہمارے جو ملک کے دشمن ہیں ان کو اس بات کا موقع مل رہا ہے کہ وہ پاکستان میں اس قسم کی کارروائیاں کریں۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ جناب شاہد خان صاحب، آپ تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال سعد صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شاہد خان صاحب، انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سنا، کافی ایک تشویشناک صورتحال ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھیے، پہلے تو مجھے افسوس ہوا آج کراچی میں دوبارہ دھماکہ ہوا،
اور اس میں قیمتی جانیں ضائع ہو گئی. جتنی بھی اس کی افسوس کی جائے کم ہے. دیکھیے جی، جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، تو ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد، انہوں نے قربانیاں، بے تحاشا قربانیاں دی تھی. تب یہ ملک آزاد ہوا تھا، اور اس لیے آزاد ہوا تھا کہ یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہوگا. اس میں مسلمان اپنے مذہب کو اور اپنی خود ارادیت کو بالکل آزادانہ سوچ کے خاطر زندگی بھی گزاریں گے، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ آزاد ہوا تھا. اب پاکستان میں نے تو آپ کی پوری باتیں سنی. پاکستان میں دو قسم کے طبقے آج 70 سال 74 سال بعد بھی دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ جو دو وقت کی روٹی کے لیے نہ ان کو حرام کی نہ کوئی حلال کی ان کی کوئی سوچ ہے، وہ ان قوتوں کے ساتھ مل کے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، لوگ ورغلانے میں ان کی مدد کرتے ہیں جو اس ملک کو لوٹتے ہیں. ایک نوکری کے خاطر، ایک پلاٹ کے خاطر، رکشے کے خاطر، اور یا کوئی بتے کے خاطر اس قسم کے واقعات میں وہ شامل ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ ملک کا نقصان ہے. ان کو وقتی طور پہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے وہ اس قسم کی معاملات میں شامل ہوتے ہیں. دوسرا وہ طبقہ جن کو پتہ ہے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہمارا حاصل ہوا تھا. وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی میں بات کروں گا. یہ بہت درد بری بات، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر میرے بچے بھی باہر بیٹھے ہوتے تو میں سب سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ٹائم سپینڈ کرتا. بعد میں جو ہے نا یہاں آ کے مجھے کوئی فارغ وقت ملتا تو میں بھاگ دوڑ کرتا. لیکن اپنے بچے چھوڑ کے، اپنی فیملی چھوڑ کے، ملک کے خاطر 24 گھنٹے بولنے والا آدمی، جس کو 10 منٹ کے بولنے کے دنیا کروڑ روپے دیتی ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک پاکستانیوں کے لیے فری بولتا ہے. پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے. آج جس طریقے سے امریکہ کی مدد سے امپورٹڈ حکومت پاکستان میں یہ میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر ملک میں تقریباً اس قسم کے لوگ جو پاکستان کے دشمن ہوتے ہیں، ایسے لوگ تلاش کرتے ہیں. ان لوگوں کے ذریعے اس ملک کی معاشی حالات پہ اس پہ حملہ کرتے ہیں. پہلے یہ 2022 ہے. پہلے جنگیں ہوتی تھی تلواروں کے ساتھ، پھر جنگیں ہوتی تھی پیسٹل بندوقوں کے ساتھ. آج کل اگر کسی ملک کو آپ نے شکست دینی ہے تو اس کی معیشت پہ حملہ کریں، اس میں غدار پیدا کریں. پہلے بھی 800,000 سال پہلے بھی ایسے غدار 80 روپیوں کے آپ بکتے تھے، اور آج کل جو ہے نا ڈالروں کے عوض کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت تباہ کرنے کے لیے ایسے لوگ تلاش کی جائیں. تو اسی جدوجہد کے لیے، اسی بات حقیقی تھوڑی لمبی جدوجہد ہو کے رہی لیے ہے. عمران خان صاحب نکلا ہے، اور انشاءاللہ اسلام آباد کی کال اچھا، دیں گے. میں صرف آپ سے ایک چھوٹا سوال پوچھوں گی، اس کے بعد اقبال صاحب کی طرف. بہت طویل آنسر مت دیجیے گا. آپ کو کیا لگتا ہے صرف عمران خان صاحب ہی ملک کے ساتھ مخلص ہیں اس وقت؟ میرے خیال اور میں کوئی اس نہیں ہے؟ وقت میں نے آپ کو آپ نے میری کہا میں باتیں سیاسی پوری بات سنی. نہیں میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. دو قسم کے لوگ اس وقت پاکستان میں ڈالتے ہیں، جس میں ابھی عمران خان صاحب کی آپ یہ کہتے ہیں نا جی، ان کی بٹن لوگ اس کا استقبال کریں گے، اس کے جوتے سے استقبال کریں گے. لیکن جیسے ہی وہ مہنگائی کی جو یہ لوگ مارچ کرتے تھے، وہ اپنی سیٹ سے انہوں نے امریکہ کی مدد سے اتارا، تو عوام کی مقبولیت میں اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. عوام چاہنے لگی ہے عمران خان صاحب کو. تو اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پاکستانی عوام کہتی ہیں. دنیا میں مظاہرے ہوئے عمران خان صاحب کے حق میں، تو وہ مخلص تو ہے ہی. دوسری طرف جو ہے نا امپورٹڈ حکومت کے جو مشترکہ جو اپنی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہے ہی نہیں. اگر فکر ہوتا تو آج پاکستان تباہی کے دانے میں کیوں کھڑا ہوتا؟ پاکستان کیوں لندن میں جا کے پاکستان کی میٹنگز ہوتی تھی؟ پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ ہم لندن میں جا کے میٹنگز ٹھیک کریں. ہے، اس پہ بات کریں. اقبال صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ آج کراچی میں پیش آیا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. 11 لوگ زخمی ہوئے، اس میں خاتون جو ہے وہ جاں بر نہ ہو سکی. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے پروردگار. اور جو لوگ زخمی ہیں یقیناً ان کے صحت کے لیے دعا گو رہیں گے. اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے.
یہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے یہ ہوا چل پڑی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور جو سازشیں بھی اس میں ملوث ہیں, یقیناً تحقیقاتی ادارے ان کی طرف گامزن ہوں گے, ان کی طرف جا رہے ہوں گے, ان کے قریب بھی ہوں گے. بہت ساری معلومات ہیں, لیکن معلومات جو ہے اس طرح کی معلومات میں سمجھتا ہوں کہ شیئر کرنا بعض دفعہ نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یونیورسٹی والے واقعے کے بعد یہ پھر ایک واقعہ ہوا ہے, صدر کے واقعہ ہوا, پھر یہ تیسرا واقعہ ہوا. تو افسوسناک تو ہے اور یہ الارمنگ بھی ہے. یہ ہم اس کو اس طرح نہیں ایزی لے سکتے کہ جناب یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہی بڑے واقعات جنم لیتے ہیں. تو افسوسناک تو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو احتیاط بھی برتنی چاہیے, اپنے گرد و نواح میں دیکھنا بھی چاہیے کہ کوئی مشکوک ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, کوئی گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا تو ہمیں اس کی اطلاع بھی دینی چاہیے. خود ہم نے بھی ایز اے پاکستانی اپنا رول بھی پلے کرنا چاہیے. دیکھیں, ہر آدمی کے پیچھے ادارے نہیں لگ سکتے. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک, دیکھیں ابھی امریکہ میں بھی ایک واقعہ ہوا, جہاں بھی ہوتا ہے یقیناً قابل مذمت ہے, لیکن ہم کچھ رول آپ کا اور میرا اور ہم سب کا بھی ہے ایز اے پاکستانی کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جب ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو وہی کھو دیا, نو ڈاؤٹ, اس میں تو کوئی دو رائے اس نہیں میں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, جی تو میں بالکل. نے آپ سے یہی سوال آگے جو میں نے پوچھا انٹروڈکٹری پارٹ میں, پھر خان صاحب بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی جان کو خطرہ ہے. دیکھیں, سیاسی اختلاف اپنی جگہ, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, اختلافات اپنی جگہ پہ, ان کی طریقہ سیاست پہ اختلاف ہے, ان کی طریقہ حکومت کرنے پہ اختلاف ہے, جو پولیٹیکل ان کے جو انہوں نے صورتحال ڈیولپ کی ہے اس پر اختلاف ہے, رہے گا. لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی جو اس ملک میں واحد سیاسی پارٹی ہے جس نے جانوں کے نذرانے سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ دیے ہیں, بانی قائد کے ساتھ 2 نوجوان بیٹے شہید کر دیے گئے, اور ایک بیٹا تو ایسے وقت میں شہید کر دیا گیا جب بہن کی حکومت تھی. تو ہمیں یاد ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایز اے پرائم منسٹر جب ننگے پیر ہاسپٹل پہنچی تھی تو ہم نے وہ ماجرا بھی وہ واقعہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور پھر شہید قائد کو جب وہ 18 اکتوبر کو آئیں تو ان کو تھریٹ تھی. جنرل مشرف جو ہے, اس ملک میں ایک جرنیل کی حکومت تھی, جنرل مشرف اقتدار میں تھے, اور کہا گیا تھا رباب رحیم نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے, جو آج پی ٹی آئی میں ہیں الحمدللہ, انہوں نے کہا تھا 12 بجے کے بعد آپ کی یہ جو نا جشن جو ہے وہ سوگ میں بدل جائے گا. تو بس یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا کہ جناب اس طرح کا اس وقت کا وزیر اعلیٰ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے کے بعد بھی جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنا چہرہ لے کے جاتا ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. تو یہاں تو میں نہیں کہوں گا خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب نے کہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بھی گڈ ول جسٹر میں ان کو کہا ہے کہ جو بھی ان کی سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی جائے گی. سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے بنی گالا میں انہوں نے بتایا 94 میں سمجھتا ہوں رینجرز پولیس کے اہلکار ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پروٹوکول مانگا ہے, ظاہر حکومت سے مانگا ہے, حکومت دے گی اور دینا بھی چاہیے, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں بھی کچھ سیاسی, آپ نے تو کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس حوالے سے جو ہے نیوٹرل بھی رہی ہے اور ہمیشہ یہ کہتی جی ہم نے خود قربانی دی ہے تو ہم اس بات کو جو ہے سیریس بھی لیتے ہیں. لیکن آپ نے کچھ رہنماؤں کے ایسے بیانات بھی سنے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے جی یہ صرف ایک اور چال ہے خان صاحب کی. سنا, اگر ہم ماضی میں خان صاحب کے اسٹیٹمنٹس پہ جائیں تو ہر آنے والے دن کے بعد ان کا ایک نیا اسٹیٹمنٹ آتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اٹینشن سیکر ہے, تو وہ اٹینشن سیکر جو ہے وہ ثابت بھی ہوتی ہے بات. دیکھیں نا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلے جائیں, جب خان صاحب حکومت میں تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ساری چیزیں ان کے حساب سے اسموتھ تھیں, پی ٹی آئی کے حساب سے اور خان صاحب کے حساب سے اسموتھ تھی, اور 5 ہفتوں میں جو ہے وہ ملک تباہ ہو گیا. 4.25 سال میں ملک بڑا اسموتھ تھا, ان 5 ہفتوں میں جو نا ملک 2 لخت ہونے کی طرف خدا نخواستہ جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ اقتدار میں تھے اور آپ کو اقتدار سے آئینی اور قانونی طریقے سے نکالا گیا نا, تو آپ کو اقتدار سے چمٹے رہنے کا اتنا شوق ہونا نہیں چاہیے. آپ پھر کوشش کریں, آپ سیاسی جلسے کریں, آپ اپنی الیکشن کیمپین چلائیں, اور آپ کو جب آپ کہتے تھے نا جی اب آپ کہتے ہیں الیکشن کروا لیں جی, تو خواہشات پہ تو وہ نا پھر ہر خواہش پہ دم نکلنے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ جب 27 فروری کو ہم نے عوامی مارچ یہاں سے شروع کیا تھا تو بلاول بھٹو زرداری روزانہ 3 سے 4 مقامات پہ خطابات کرتے تھے, اور جب وہ خطابات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے خان صاحب عدم اعتماد سے پہلے استعفیٰ دے دو, آ جاؤ میدان میں مقابلہ کرتے ہیں. دے دیتے, لڑ لیتے. چونکہ ان کے تھنک ٹینکرز نے بیٹھ کر جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا, ایک جھوٹا اور بے بنیاد نیریٹو بلڈ کرنا تھا جو پاکستان کی عوام کے آگے رکھنا تھا. اس کے لیے ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے تھا, ان کو سچویشن, تو اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا, ان کو وہ ٹائم مل نہیں رہا تھا بیسیکلی. تو وہ ٹائم ان کو ملا. انہوں نے 27 فروری کے لانگ مارچ کو انہوں نے 7 مارچ سے کنیکٹ کیا کہ جی 7 مارچ میں سازش ہوئی.
تو عوامی مارچ تو 27 فروری کو نکل گیا تھا، اور ہم تو پچھلے 2-2.5 سال سے سنا کہہ رہے تھے کہ ان کے 20-25 لوگ ہم سے رابطے میں، تھوڑا سا لوگ جو ہے نیوٹرل ہو جائیں جن کو آج یہ برے لگ رہے ہیں، جو ان کو نہیں، ایک بات جو آپ نے بہت امپورٹنٹ کہی ہو، میں بریک کے بعد اس پہ آؤں گی کہ 3.25 سال سے ان کے لحاظ سے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لحاظ سے ملک بڑا اسموتھ چل رہا تھا، اچانک جو یہ بحران آیا ہے تو یہ کس چیز کا شاخ آنا ہے؟ ایک بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں شاہد خان صاحب۔ ایک اہم بات انہوں نے کی 3.25 سال سے، کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ملک کی معاشی صورتحال اس حد تک بگڑ جائے گی کہ ابھی موجودہ گورنمنٹ کے ہاتھ کے طوطے چھوٹ چکے ہیں، اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور اس میں اگر تھوڑی دیر بعد پیپلز پارٹی کی طرف بھی میں آؤں گی کہ اس وقت جو سیف کھیلا ہے، ون ون سچویشن میں ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، جس طرح سے اس نے نون لیگ کو سامنے لا کے سارا گیم ڈیولپ کیا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی خان صاحب سے ملک سنبھلا نہیں تھا اس وقت؟ اور اگر یہ بات کی جائے کہ ملک کے ابھی حالات خراب ہیں تو بہت پہلے 3.25 سال سے معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہو گیا تھا ملک۔ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے اقبال صاحب، یہ دو باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں جی 4-4.5 سال جو ہے نا یہ حکومت ان کی بڑی جو ہے نا سموتھ چل رہی تھی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سارا کچھ تباہ ہو رہا تھا۔ تو پہلے وہ تو یہ ایک کہہ رہے ہیں چیز، کہ ان کے لحاظ سے پہلے تو smooth چل رہی ہے، وہ ہاں، ان کے لحاظ سے نا ان کے سموتھ، سماج سے۔ لیکن میں ابھی آپ کو یہ کہوں کہ اس ملک میں خان صاحب کو جو انہوں نے مہنگائی مارچ، جو ابھی وزیر اعظم صاحب بنے ہوئے ہیں، پہلے انہوں نے بات کی خط کی کہ جو ہے نا خط 23 تاریخ تک جوڑا گیا، تو وہ ان کا جو امپورٹڈ وزیر اعظم بنا ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے، اور یہ جو سیکورٹی کمیٹی تھی کونسل کی، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، اور آن دا فلور جو ہے نا قومی اسمبلی پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کروں آپ کا، میں پورا وقت دے رہی ہوں، پورا نہیں، میں آپ کو پورے، چلیں ٹھیک ہے جی جی 4-4.5 سال تک مہنگائی کرتے رہے نا یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے جو 13 پارٹیاں ہیں، اور ساتھ کوئی 10-15 نیوز چینل بھی ہیں، تو یہ لوگ یہی جو ہے نا ان خان صاحب نے ملک تباہ کر دیا، بیڑا غرق کر لیا۔ تو اب تو چلو خان صاحب تو برا تھا نا بقول ان کے، اب تو شریف لوگ آ گئے نا، اب کرے نا مہنگائی کم، اب کرے نا جو ہے نا ڈالر قابو میں کرے، اب کرے نا پاکستان کے معاشی حالات استحکام۔ یہ تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو بتاؤں، اس ملک میں یہ جو متحدہ اپوزیشن، جو امپورٹڈ حکومت جنہوں نے بنائی ہے، یہ مکا کی حکومت ہے، یہ ایک دوسرے کو ریلیف دینے کی حکومت ہے، ان کو عوام سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، انہوں نے اس ملک کو پہلے بھی لوٹا ہے، یہ دوبارہ لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب ان کا حال دے کے، جس آدمی کی شریانیں بند ہے، جو آدمی علاج کے لیے گیا ہے، یہ امپورٹڈ حکومت کا کابینہ ان سے جا کے مشورہ مانگنے گئے ہیں لندن، اور وہاں بیٹھے میں پاکستان میں، بھائی یہ تو آپ حکومت پاکستان میں کر رہے ہو، میٹنگز آپ باہر، یہ خان صاحب کہتے جی، یہ کہتے تھے جی خان صاحب کی حکومت جائے گی، ہم اس کا نام ECL میں ڈالیں گے اور یہ ملک سے چلا جائے گا نواز شریف کی طرح۔ لیکن خان صاحب نے کہا میرا نام خود ACL میں ڈالو، میں پاکستان میں رہ کے مقابلہ کروں گا، اپنی عوام کے درمیان جاؤں گا، اور سب آپ لوگوں کی جو کرتوت جو 40 سال سے اس ملک کے ساتھ آپ کرتے آ رہے ہو نا، تو وہ سب عوام کو بتاؤں گا۔ عمران خان صاحب گئے عوام میں، اور ان کی جو یہ انہی کا ہی نعرہ تھا نا کہ الیکشن کراؤ۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آ جائے اسمبلی ڈیزولو کرے اور الیکشن پہ آ جائے۔ آپ دوسرے پوائنٹ پہ آئیں تو مجھے بھی دوسرا پوائنٹ لانے دیں۔ سر آپ نے کہا کہ سازش، ٹھیک ہے جی، آپ بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ جی کچھ ہوا ہے، سازش ہوئی، وہ سازش جو بھی تھی پہلے تو مانتے نہیں تھے یہ، چلیں جی مان گئے، لیکن پھر وہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ، میں نام نہیں لینا چاہتی، اس وقت ہمارے اوپر بھی کچھ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں، جو ہمارے جو تعلقات خراب ہو گئے تھے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے خود یہ کہا کہ جولائی سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ سازش والی کہانی تو آپ کی بعد میں آتی ہے، 7 مارچ کو آتی ہے، تو آپ کے اپنے بھی جو لوگ تھے وہ بھی آپ سے ٹوٹ رہے تھے، آپ کے تعلقات جو تھے ملک کے جو لوگ ہیں ان سے بھی اداروں سے بھی خراب ہو چکے تھے، تو پھر یہ صرف سازش تو نہیں تھی، یہ تو بہت پہلے سے ہوتا آ رہا تھا نا۔ جب سازش تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب پہلے تعلقات خراب ہوتے ہیں، باہر ملک میں پاکستان میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ ہی ہوئی ہے کہ جب اندرونی طور پہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر بیرونی ہاتھ آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میری بات سنیں، فواد چودھری صاحب کی وہ تو اس کی ذاتی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، پارٹی کی ذاتی کوئی، اسٹیٹمنٹ میری کیسے ہو بات سکتی ہے سنیں، میری سر؟ بات سنیں، نہیں وہ ان کے ساتھ پارٹی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی پارٹی سٹیٹمنٹ نہیں تھی وہ، یہ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اداروں کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات خراب نہیں ہیں،
یہ ہمیشہ پہلے 3 ساڑھے 3 4 سال تک سلیکٹ کہہ کے اشارہ پاک فوج کی طرف کرتے تھے، لیکن پاک فوج الحمدللہ ہمارا فخر ہے، ابھی بھی ہم پاک فوج سے پیار کرتے ہیں۔ پاک فوج جتنی اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں ہیں اور جتنی ان کی قربانیاں ہیں، اتنی جو ہے نا ان کی سوچ بھی نہیں ہے، ان کی جو ہے نا ایک عمل بھی نہیں پہنچ سکتا ہے اپوزیشن کی۔ تو سر اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سازش پرویز الہی صاحب ہیں وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں سر؟ سازش کر کے سر آپ کے پیارے پرویز الہی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ہدف بنانے کے بجائے اپنے سیاسی مخالفین کو ہدف بنائیں، کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے کولیشن پارٹنر ہے پرویز الہی صاحب، ان کا بیان ہو سکتا ہے، ہاں تحریک انصاف کا ایک نظریہ ہے جو ایک نظریے پہ چل کے آ رہی ہے شروع سے، 22 سال کی پارٹی ہے، آپ نے دیکھا مقبولیت میں ٹوٹی پوٹی حکومت ملی تھی نا، یہ خود ہی کہتے تھے تانگا پارٹی 7 سیٹوں پہ ہے، آپ کہہ رہی ہے نا کہ آپ کے لوگ بک گئے اور ان اپوزیشن کے ساتھ جام ملے، بکے نہیں ہے، یہ ہم جو کہتے ہیں نا امپورٹڈ حکومت آئی ہے اور امپورٹڈ سازش جو بے نقاب ہو چکی ہے، جو ابھی موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، اس نے خود اسمبلی کے فلور پہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں واقعی سازش ہوئی ہے، تو بات ہی ختم نا، اس میں مزید بحث کس چیز کا؟ اب عمران خان صاحب کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے، یہ ابھی بھی ان کو سیریس نہیں لے رہے، مختلف قسم کی ہمارے بے نظیر صاحبہ ہمارے جس طرح آپ نے انٹرویو میں اس میں کہا کہ ہمارے سامنے گزرا ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی بھی سیاستدان ہے تو پاکستانی، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، نظریے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا پیپل پارٹی پہ نظریے سے اختلاف ہے، اس نے ملک کا جو ہے نا ٹھیک نہیں کر سکے، بے نظیر کی پارٹی الگ تھی، اب زرداری لیگ بن چکی ہے، 4 صوبوں کی پارٹی تھی، ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے، ابھی انشاءاللہ 2023 میں اس سے بھی ختم ہو جائے گی، تحریک انصاف سندھ میں گورنمنٹ بنائے گی، اس طریقے سے پی ایم ایل این جو مقبولیت کی دعوے دار تھی، آپ خود دیکھ رہی ہے کہ ان کے جلسوں میں جو ہے نا لوگ بھی نہیں آتے اور ان کو بھی عوام پہچان چکی ہے، جو حکومت پاکستان کرنے آتے ہیں، شادیاں باہر کرتے ہیں، ساڑیاں ان کو بیچتے ہیں جو کشمیر میں اور دنیا میں ظلم کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، تو یہ لوگ توشہ خانہ والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ملا ہی کچھ نہیں، توشہ خانہ گڑی تحفہ، کہتے تھے نا خان صاحب کی حکومت جائے گی تو کرپشن کے کیسز کھولیں گے، ایک کیس تو لائیں کرپشن کی، خان صاحب صادق اور امین ہے، اس ملک کی عمران خان ایک نام نہیں ہے، وہ ایک سوچ کا نام بن چکا ہے، پاکستانی عوام جس طریقے سے ان کی دن بدن مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے نا، ان کو لگ پتہ جائے گا 2023 میں، ان کی تو مکمکہ حکومت جو بنائی ہے نا، ان کی اپنی کیسز بچانے کے لیے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، آج جو ساتھ بیٹھے ہیں 13 پارٹیاں پلس 12 نیوز چینل، اکیلا عمران خان، اکیلا تحریک انصاف، ان کی سوچ ختم ہو جائے گی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کریں گے۔ میڈیا نے سب سے زیادہ عمران خان کا ساتھ دیا ہے، اس بات کو نہیں میڈیا نہیں، میں کچھ چینل جو ہے وہ باقاعدہ ان پیڈ چینل جس کو کہتے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کو پیسے پیڈ ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے جوابات دیتے ہیں، کچھ صحافی، میں سب صحافیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے زبردست قسم کے سینئر صحافی موجود ہیں جو اس ملک کی دکھ درد رکھتے ہیں، لیکن کچھ صحافی جو بکتے ہیں پیسوں کے خاطر، کچھ ڈالرز کے خاطر، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ یہ اپنے ملک کا خیال رکھیں، جو اس ملک کے لیے اچھا سوچیں اس کا ساتھ دیں، چھوڑے یہ پولیٹکس، بڑی مشکلوں سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اقبال خان صاحب کی طرف جائیں جی۔ اقبال خان صاحب کیا کہتے ہیں، ملک کے ساتھ صرف عمران خان صاحب مخلص ہیں، باقی کوئی مخلص نہیں ہے؟ آپ سے جو ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں، پیپلز پارٹی نے ابھی بڑا سیف کہہ رہے ہیں کہ کھیلا ہے اور ابھی نون لیگ کو سام کیا، آپ لوگوں کو واقعی اندازہ تھا کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں جو ہے کوئی بھی آئے گا تو اس وقت ملک نہیں سنبھال سکے گا؟ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں دے دیں ہم سنبھالیں گے، تو خود کیوں نہیں آ گیا ہے سر اس وقت؟ دیکھیں، پہلے تو میں مبارکباد دوں گا خان صاحب کو، انہوں نے کہا ہے کہ سیاست چھوڑ دیں، سیاست نہ کریں، چھوڑ دیں، تحریک انصاف کے دوست چھوڑ دیں، سیاست نہ کریں، ان کو آتی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا موازنہ کیا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی نے اقتدار کیوں نہیں لیا، کولیشن گورنمنٹ ہے، جس طرح ان کی تھی اس طرح ہماری گورنمنٹ ہے کولیشن، جس طرح ان کے پاس آزاد امیدوار آئے تھے اس طرح کچھ ہمارے پاس بھی آ گئے ہیں، جس طرح ان کے پاس متحدہ قومی موومنٹ تھی آج وہ ہمارے ساتھ ہے، جس طرح ان کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی، جس طرح بلوچستان عوامی پارٹی ان کے ساتھ تھی اس طرح بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ ہے۔ کاف لیگ بھی آنا چاہتی تھی لیکن ان کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے چیزیں خراب ہو گئیں، تو وہ جو آ گئے وہ سب غدار ہو گئے، اور خان صاحب جو ایک ملک کے وفادار ہو گئے اور صادق اور امین بھی ہو گئے، اور ایک ہی آدمی رہ گیا ہے پاکستان میں وفادار، باقی سارا ملک غدار ہے۔ دیکھیں، ہمیں سوچنا پڑے گا
یہ کہتے ہیں جی ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا. اگر ہو رہا تھا اور یہ اقتدار میں ہوتے ہوئے 15 میں سے 14 بائی الیکشن ہار گئے تھے, اگر یہ ہو رہا تھا تو ٹھیک ہے. جہاں تک سنیں ابھی تو کوئی الیکشن ہوا نہیں ہے, بائی الیکشن سنیں, لوگ تو سر سب کے جلسوں میں آتے ہیں, نہیں لوگ سر، تو اتنا نہیں دیکھا سر لوگ پاکستان تو نے مریم کبھی. نواز کے جلسوں میں بھی آتے ہیں, لوگ تو بلال صاحب کو بھی سننے سر آتے ہیں. اتنا نہیں آیا دیکھیں کبھی چلے بھی اتنا بندہ ہے باہر. اتنا اس کا ڈیسائیڈ میں اور آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ پرائم منسٹر نون لیگ کا کیوں بنایا. جتنے بھی کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں سب سے زیادہ نمبرز کس کے ہیں, نون لیگ کے, تو رائٹ بھی ان کا بنتا ہے. آپ اس کو کسی بھی طرح لے جائیں ود ان دا پارٹی, ہمیں پتا ہے کہ کس طرح کی میٹنگز ہوتی تھیں, کیا ڈیسائیڈ ہوتا تھا. جس پارٹی کا نمبرز جتنا تھا اس کو جو ڈیو شیئر بنتا تھا حکومت میں اس کو وہ ملا, اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے بھی یہ کوشش کی ہوگی. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں نہیں ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں 4.5 سال میں ملک بڑا خوشحال تھا, تو میری بہن دیکھیں $100 تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں. جنہوں نے چوروں نے, نالائکوں نے, ڈکیتوں نے حکومت کی تھی, اس میں جنرل مشرف کے 9 سال بھی ہیں, جنرل ضیاء کے 11 سال بھی ہیں, جنرل ایوب کے بھی ہیں, جنرل یایا کے بھی ہیں, اور بہت سارے جنرل اور بھی ہیں. تو ان کی 70 سالوں میں جہاں پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ تھی وہاں ان کی بھی تھی, آرمی چیف بھی اقتدار میں رہے. تو ان 70 سالوں میں جتنے بھی نااہل لوگ گزرے ہیں وہ ڈالر کو $100 تک مینٹین کر سکے. لیکن یہ جتنے اہل تھے یہ ڈالر کو $190 تک لے گئے. یہ فلور, آپ بات مکمل کرنے دیں بھائی, بات مکمل ہونے دیں, جی بات مکمل ہونے دیں مجھے. آپ بولیے گا, آپ بتائیے گا اپنی باری میں. دیکھیں دوسری بات, یہاں پر میں میرے بھائی کو تصحیح بھی کرتا ہوں, ACL نہیں ہوتا, ECL ہوتا ہے. دیکھیں دوسری بات کہ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ فلور آف دا ہاؤس, خان صاحب کہتے تھے نا میرے پاس 200 ایکسپرٹس ہیں, میں یوں 90 دن میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا. سر ایسا ہوا؟ جواب ملے گا نہیں ہوا. یہ جو کہتے تھے اسد عمر ہمارا دماغ ہے, پتہ نہیں خراب ہو گیا یا سڑ گیا, اس کو بیچارے کو لگایا اور ہٹا دیا. کتنے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے, یہ کہتے ہیں ہمیں گورنمنٹ کرنا آتی تھی. کتنے معاون خصوصی ان کو چھوڑ کے چلے گئے, یہ کہتے ہیں ہمیں گورنمنٹ کرنا آتی تھی. پولیس میں جتنی کتنے چینجز, پنجاب میں آئی جی چینج ہوئے, یہ کہتا ہے ہمیں گورنمنٹ کرنا, ایک منٹ پلیز, یہ کہتا ہے ہمیں گورنمنٹ کرنا آتی تھی. مجھے بتائیں کسی ایک جگہ بھی, میں مان لیتا ہوں سنا بات ان کی کہ جناب یہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے تھے, خدا کی قسم اگر آئیے تو میں ان کے ساتھ ہوں. یہ کہتے تھے ریاست مدینہ بنائیں گے, 0.1% بھی اگر اس کی بنیاد ڈال دی ہے تو بھی میں ان کے ساتھ ہوں. یہ کہتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, میں کہتا ہوں اگر 2 لاکھ دے دیے میں 98 لاکھ کا انتظار کروں گا. یہ کہتے تھے ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, میں کہتا ہوں لاکھ بنا دیے باقی 49 کا میں انتظار کر لوں گا. او بھائی کیا ہے انہوں نے, اپنی باری میں بولیے گا, برداشت کریں. ابھی انہوں نے کیا ہے, دلائل ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں, کہتے ہیں وہ چور ہے. بھائی 4.5 سال آپ نے ان چوروں کو امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا جب پھانسی چڑھا دیں گے, وہ کیا آپ نے, سوائے الزام کے کینٹینر سے لے کر آج حکومت جانے کے بعد تک, اب تو مجھے یہ نفسیاتی مریض لگتے ہیں. خدا کی قسم یہ کوئی عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے. کبھی کس کے اوپر لان تان کرے, کبھی اپنے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کرے, کبھی اب وہ جب بیانیہ, ایک منٹ نا اپنی بات پہ بولیے گا, اینٹ بھی بجائیے گا, بھتر بھی سنیں نا, اپنے اداروں تو روز اس طرح کی بکواس جو کرتے ہیں اداروں کا بیڑا گر. انڈین چینلز کیا کہہ رہے ہیں کہ انڈین چینلز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورے 70-75 سال میں جو کام نہیں کیا وہ خان صاحب کر گئے, پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کا کام. اگر نہیں دیکھے کلپس تو میں آپ کو دیتا ہوں, دکھا دیجئے گا ان کو. شاہی صاحب جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو میں وہ بھی خاموش. تو بات یہ ہے, نہیں وہ تو کی لگی ہوئی ہے نا, پرابلم ان کی نہیں ہے, پرابلم ان کی تربیت کی ہے. نہ خان صاحب کے اندر یہ برداشت کا مادہ ہے, نہ ان کی تربیت. پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے یہی تربیت ہے آپ کی کہ آپ کے گھر میں سارے چور, باقی سارے اللہ معاف کرے. یہ کون تھے کراچی میں جن کو آپ پہلے قاتل کہتے تھے پھر نفیس کہتے تھے, وہ کون تھا پنجاب کا؟ وہ بھائی ٹھیک ہے, ہم نے تو کہا ہی نہیں نا کبھی, ہم نے تو نہیں کہا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے پرویز الہی, ہم نے تو نہیں کہا, ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا. آپ بتا دیں کہ ہم نے کبھی کہا ہو, ہم نے کبھی کہا ہو کہ یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے, یہ لٹیرا ہے, ہم نے کہا ہو کبھی؟ دیکھیں سینٹ میں چپ ہو جائیں بھائی, ادھر بکواس بند کریں, مجھے بات کرنے دیں یار, آپ بند کریں بات. میں اتنی دیر سے سن رہا ہوں آپ کو, آپ بھی سنیں نا, آپ سنیں نا, بیچ میں بولتے کیوں ہیں, سنیں بیچ میں نہ بولیں. پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ کہتے تھے کہ اگر ایم این ایز کو فنڈ دیا جائے, اگر یہ کہتے تھے ایم این ایز کو فنڈ دیا جائے تو یہ رشوت ہوتی ہے. تو یہ کیا تھا جو دے رہے تھے؟
یہ کہتے تھے کہ اگر دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ لے کر آئیں تو یہ کرپشن ہے. مجھے بتائیں پنجاب میں انہوں نے نون لیگ کے 6 MP نہیں توڑے, کیا سینٹ میں ان کے پاس مائنورٹی میں تھے تو کیسے لے کر آ گئے اپنے سینٹ چیئرمین سینٹ کا؟ دکھائیں نا اپنی کارکردگی, بتائیں نا 4.5 سال. چلیں جی بار بار ووٹ کر رہے ہیں, ہمیں تو سندھ کے لوگ بار بار ووٹ کر رہے ہیں, اور تمام آپ کی فیصل واؤڈا کی سیٹ جیتنے کا مقصد کیا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا. ایک بریک ہے, تھوڑی سی پروگرام کو ہم نارمل لے کے چلیں گے. بریک سے کے بعد جو ہے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ ابھی جو الیکشن کی صورتحال ہے, خان صاحب کا ایک واحد مطالبہ کہ ہمیں الیکشنز کرنے ہیں, جبکہ اندرونی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ ٹائم مکمل کیا جائے اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ الیکشنز مکمل ہو جائیں. اس پہ پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے, ایک بریک کے بعد ہم جانیں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, کچھ الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے کہ الیکشنز کب ہونے جا رہے ہیں. اندرونی اطلاعات جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا کہ کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے ٹائم مکمل ہو. جی اقبال صاحب, کیا پالیسی ہے آپ لوگوں کی الیکشنز کے حوالے سے؟ اگر میں اپنی پارٹی کے مزاج کا بتا سکتا ہوں کہ میری پارٹی کے اندر کیا ہے, میری پارٹی کا موڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے پر یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کا تو موڈ یہی ہے. دیکھیں, ہم نے 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اس میں ہمارا یہی تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. 2008 سے 2013 تک یوسف رضا گیلانی نے حکومت نہیں کی, لیکن اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. 2000 میں دلائل سے بات کروں گا, ہینکی پھینکی نہیں کروں گا. 2013 سے 2018 تک نواز شریف نے حکومت پوری نہیں کی, لیکن اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. 2018 کے بعد آج بھی خان صاحب کی حکومت نہیں ہے, لیکن اسمبلیاں موجود ہیں. تو ہمارا تو موڈ یہی ہے, لیکن اگر تمام سیاسی جماعتوں کا, تمام کولیشن پارٹنر کا اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے, اسمبلیاں کے بیفور ٹائم الیکشن کراتے ہیں, اس وقت تک الیکشن پاسبل نہیں ہے. جب تک الیکشن کی میں اصلاحات نہ ہو جائیں اس وقت تک الیکشن پاسبل نہیں ہے. وہ اصلاحات اب 4 دن میں, جی ریفارمز جو جب تک یہ نہیں ہوتے, 4 ماہ لگیں, 5 لگیں, 6 لگیں, اس سے پہلے شاید الیکشن متوقع نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کا اگر مزاج پوچھیں گے, موڈ پوچھیں گے, تو ہم سمجھتے ہیں سر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نون لیگ کا جو ایک چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے برا ہی بنے گا. ہم اگر حقیقت پر مبنی بات کریں سنا, تو اس میں نون لیگ جو ہے حالات جو جس نیچ پر یہ IMF سے معاہدے کر گئے اسی کا تسلسل جاری ہے. یہ چاہے آپ کچھ بھی بولتے پھریں, وہی ہے کہ 4-5 ہفتوں میں کوئی اپنے گھر کا ایک کمرہ نہیں بنا سکتا. یہ ملک ہے, یہ پاکستان ہے. آپ کی طرح 90 دن کے جھوٹے دعوے تو کسی نے نہیں کیے, بڑی بڑی بہنگیاں تو کسی نے نہیں ماری. یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں تکالیف ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں معیشت کا بہت برا حال ہے. کوشش ہو رہی ہے, کوشش کر رہے ہیں, اور روز بروز. اور جہاں تک انہوں نے کہا نا جی ان کی جو ہے کابینہ چلی گئی لندن, تو میں میرے بھائی کو تصحیح کروں گا, کابینہ لندن نہیں گئی تھی, نون لیگ کی پارٹی گئی تھی لندن. چلیں جناب شاہد صاحب, آپ کے پاس ٹائم ہے اب. دیکھیں میرے پاس, مجھے آپ نے ٹائم دینا ہے, ان کو آپ نے 2 دفعہ ٹائم دیا, مجھے لازمی ٹائم دینا ہے. آپ 4 دفعہ دے دیں. یہ کہتے ہیں جی 4 سال والوں نے بڑا برا کیا اور ہمیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے, ان 4 سالوں میں انہوں نے بیڑا غرق کر لیا ہے اور یہ اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن 40 سال کا جو اس ملک کا بیڑا جنہوں نے غرق کر لیا ہے, وہ یہ ہم سے 4 سال میں ٹھیک کرنے کی توقع رکھتے تھے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس ملک میں یہ سندھ پیپل پارٹی جو 4 صوبوں کی پارٹی تھی, بے نظیر صاحبہ کی پارٹی تھی, ایک صوبے کی پارٹی کیوں رہ گئی ہے؟ کیونکہ اس نے اس ملک کو, پھر اس سندھ کو جس طرح برباد کیا ہے, قتل عام کیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی باتوں سے اور اپنے جو 300 لائسنس جو یہ دہشت گرد کو تو دیتے تھے, اس سے ہم ان کو ڈرا دیں گے. ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے بھی جو ہے نہیں کریں گے. یہ دہشت گرد کو ان کا ہی وزیر داخلہ تھا جنہوں نے دیے تھے. اچھا میں دیکھیے اس کراچی کے ساتھ 2500 ارب روپے جو ہے نا ان کو ملا ہے. کراچی کا, سندھ کا جو اس طرح انہوں نے بیڑا غرق کر لیا, نہ کوئی اسپتال ہے, نہ کوئی اسکول ہے. یہ 5000 ٹیچر اسکول انہوں نے بند کر دیے ہیں. ان کے روڈ بھی وہ پاک آ کے بنائے. یہاں پہ جو ہے نا تحریک انصاف 17 MNAs کو یہ کہتے جن کو یہ رشوت, یہ کہتے تھے کہ اپنے MNAs کو رشوت دیا, اور یہ جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں. گلی کوچے بھی یہ بنائے. واٹر بورڈ تو ان کا ہے نا, کراچی کو پانی بون بون کے لیے کون ترسا رہا ہے؟ پیپل پارٹی ترسا رہی ہے. پیپل پارٹی مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے, اور یہ اب PMLN کے پیچھے جا کے اب چھپ کے اپنی وہ چھپانا چاہتی ہے. یہ ہم اچھا جی تمیز کی بات کرتے ہیں
تو ہم نے تو نہ کسی کو جو ہے نا اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی ہے، نہ تو ہم نے جو ہے نا جہازوں سے تصویریں کسی کی جو ہے نا لیڈیز کی بھی پھینکی ہیں، نہ ہم نے جو ہے نا شیر ڈیزل سے چلتا ہے میاں صاحب، نہ ہم نے کوئی ایسے بیانات دیے ہیں. تو یہ لوگ آ کے جو ہے نا تحریک انصاف کو وہ ترغیب دیں گے کہ آپ تمیز نہیں ہے تحریک انصاف میں. میں واحد بتاتا ہوں، اس ملک کا محب وطن عمران خان صاحب ہے. اس ملک کا تقدیر اگر دوبارہ بدلے گا، نیا پاکستان دوبارہ بنائے گا. ایک پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، عمران خان صاحب بچانے نکلے ہیں. پاکستانی عوام جس طریقے سے نکلی ہے، ان کو لگ پتہ جائے گا حقیقی آزادی مارچ جو اسلام آباد کی عمران خان صاحب کال دیں گے نا. پیس بھائی کو بھی بلا لینا اس دن، اور انشاءاللہ میں بھی ادھر سے آ جاؤں گا، یا مجھے کال پہ لے لینا کہ انشاءاللہ کروڑوں لوگ نکلیں گے پورے پاکستان میں اپنے حق کے لیے. اور ان چوروں، ان لٹوروں سے جنہوں نے پاکستان کو ابھی نوچ کے کہا رہے ہیں نا، پاکستان کو اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اور جو امپورٹڈ حکومت بنی ہے، ان سے حقیقی آزادی سری لنکا کی طرح اپنی پاکستانی عوام لے گی. اور پاکستان کو حقیقی جمہوری راستہ جو کہ 4-4.5 سال تک پاکستان کی معیشت، انہوں نے تو فیصل آباد کی انڈسٹری بھی بند کر دی تھی، وہ 1992 سے بند تھی. ٹریک چل گیا تھا، سرکرل ریلوے چل پڑا. کراچی میں جو یہ لوگ ایک بس بھی نہیں دیکھ سکے تھے، کراچی میں بس بھی چلنا شروع ہو گئی. پاکستانی میں بتا رہا ہوں نا، ان کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ تو ان سے پاکستان کا کچرا تو کیا، کراچی کا کچرا انہوں نے جو ہے نا چائنا کو ٹھیکہ دے دیا، وہ نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ بھی بھاگ گیا ٹنوں کے حساب سے ٹیکے. ہر چیز میں کرپشن کا کے ان کے تو پیٹ ہی نہیں بھرتے. وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کارکردگی آپ کی 4.5 سال ہے. کارکردگی میری بات سنیں، مجھ سے اپنی کارکردگی لیں. ان سے جو ہے نا وہ ان کے پاس معیشت کی ٹیم تھی یہ وغیرہ، یہ وہ بندہ باتیں کرتا ہے جو انسان گھبرا جاتا ہے. کارکردگی بھی بات کریں، عمران خان صاحب نے پہلے KPK کے اندر 10 لاکھ روپے، ابھی میں آ رہا ہوں KPK سے، 10 لاکھ روپے غریب آدمی کا علاج ہوتا ہے، لوگ دعائیں دے رہے ہیں. وہ صحت کارڈ، راشن اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام غریبوں کے لیے. پاکستان میں 7 بڑے ڈیموں پہ کام شروع ہو چکا ہے جب سے پاکستان بنا تھا. یہ تو وہ کام کرتے تھے جو میاں صاحب جو 4 لائن کی موٹر وے جس نے 2013 میں بنائی تھی، ابھی 10 سال 11 سال 9 سال بعد جب ہم نے بنایا ہے، 17 کروڑ روپے اس سے کم لاگت میں تحریک انصاف نے بنایا ہے. تو کتنی انہوں نے کرپشن کی ہے. ہم ایسے تو نہیں کہتے، ادارے بھی ہمارے ہیں، پاک فوج بھی ہمارا ہے جو یہ غلط تاثر دے رہے ہیں، لیکن اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، اس ملک کا جو کراچی میں جو لائسنس بانٹ کے کراچی میں جو قتل غارت کی ہے، جو کراچی کا پیسہ کھایا گیا ہے، جو ایان علی منی لانڈرنگ کر کے کراچی کا پیسہ باہر جاتا تھا اس کا، اور جو اس ملک کا جو ہے نا ایک روپیہ جو غریب آدمی تک نہیں پہنچتا تھا، اور ان کے جو ہے نا اثاثے دن بدن مردوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے. یہ عوام ان سے 2023 میں احتساب کرے گی، اور 4 صوبوں سے جو ایک صوبے کی پارٹی بن گئی، انشاءاللہ 2023 میں یہ صوبے سے بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن خدا کے لیے اس ملک کا سوچے، اور ہر ایک بندہ پاکستانی ہے، بلاول صاحب بھی پاکستانی ہے. دیکھو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ میری لیڈر نے مجھے تربیت دی ہے. نواز شریف بھی جو ہے نا پاکستانی ہے، لیکن ان کی اور ہماری نظریے میں فرق ہے. یہ لوگ پاکستان کی خود مختاری کے لیے نہیں لڑتے، ہم لوگ پاکستان کی خود مختاری کے لیے لڑتے ہیں، پاکستان کے مستحکم ہونے کے لیے لڑتے ہیں. دیکھو یہ وہ دور نہیں ہے. ابھی میں پہلے کہتا ہوں، پہلے تو چھریوں کی اور تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی. ابھی اگر ہماری کتنے دشمن ہیں دنیا میں، وہ اگر وہ آپ کو کمزور کرے گا، آپ کو ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کی معیشت پہ حملہ کرتا ہے اور کر رہا ہے. آپ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ پاکستانی عوام کا ساتھ دیں. سر لاسٹ کامنٹ کیجئے گا اقبال خان صاحب. میرے بھائی نے کہا الیکشن 2023 میں ہوں گے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 2 دفعہ کہا ہے انہوں نے 2023 میں سب کو پتہ لگ جاتا ہے. مطمئن ہے کہ 2023 میں الیکشن ہوئے تو عوام کو ایسے بیوقوف بنا رہے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا جی بجلی بنانے کے 27 کارخانے بند تھے، ان کے جانے کے بعد پتہ لگا اس پر کام شروع ہو گیا، کچھ کھل گئے کچھ رہتے ہیں، اور بہت ساری باتیں. دیکھیں انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں. اچھا کہتے ہیں امریکہ نے ہٹایا تھا، پھر کہتے ہیں مذاکرات بھی چل رہے ہیں ہمارے، کچھ لوگ ہم سے ناراض ہیں، اپنے ادارے کے لوگ ناراض ہیں، ہم سے راضی ہونے کی کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ جناب جنہوں نے غلط کیا وہ ٹھیک کر لیں. تو کیا امریکہ سے کہتے ہیں مطالبہ کہ ٹھیک کر لیں جنہوں نے غلط کیا تھا، یا پھر اندر سے پاکستان میں سے کسی کو کہتے ہیں؟ اور ایک سب سے اہم بات
کسی ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے یہاں بیٹھ کے میری خواہش ہوگی, خان صاحب پختون آدمی ہیں, دلیر آدمی ہیں, یہ کہہ دیں یہاں پر امریکہ مرد آباد, میں ان کو مان جاؤں گا. دیکھیں امریکہ مرد آباد بڑی, بس میں سلام کرتا ہوں, اور یہ کلپ میں آپ کو چلاؤں گا پھر سوشل میڈیا پہ, پھر پی ٹی آئی کے لوگ ان کو خود ہی پوچھیں ایک گے. دفعہ پھر چلانا, ایک دفعہ امریکہ مرد آباد جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کے بالکل امپورٹڈ حکومت ہے, بالکل مرد آباد, اور پاکستان میں اس کے ایجنٹ بھی مرد آباد, بالکل بالکل آپ پاکستان میں اس کے ایجنٹ بھی مرد آباد, جو پاکستانی دشمن ہے جو بھی, مصر کا ایک صدر تھا وہ مرد آباد. اس کا نام تھا جمال ناصر. وہ جب مر گیا تو اس کے 25 سال کے بعد انکشاف ہوا کہ جناب وہ دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کے خلاف تقریریں کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو اس کے بعد انکشاف ہوا جناب سب سے بڑا امریکن ایجنٹ وہی تھا, اور بلکہ اس کی جو اسپیچز تھی وہ بھی امریکہ لکھ کے ایف بی آئی لکھ کے دیتا تھا. جی میرا لاسٹ کومنٹ ہے, پاکستانی قوم سمجھدار ہے, وہ دیکھیے گا. اور ایک آخری بات جو بار بار کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی سندھ تک, میں دعا کرتا ہوں کہ کسی سیاسی پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو جیسا قائد قتل نہ ہو, ان کے نوجوان بیٹے قتل نہ ہو, ان کی بیٹی جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دفاع ہم نے مضبوط کیا, جس میں ایٹمی طاقت کی بنیاد رکھی, جس نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی. یہ باتیں نہیں کی ہم نے, کام کیا ہے. سر میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اصل کے قائد اعظم بھی ان کی پارٹی کا تھا. اچھا چلیں میں لوس کمنٹ کرتا ہوں. ایک دیکھیں جملہ ہاں ایک جملہ, یہ اصل کے اس ملک کے لیے ہر بندہ سیاست کرتا ہے, لیکن میری تمام پاکستانی قوم سے یہ درخواست ہے, خدا را پاکستان کا دشمن اور پاکستان میں دشمنوں کے سہولتکار, یہ آپ کو پتہ لگ چکا ہے. انشاءاللہ بہت جلد انتخابات ہونے جا رہے ہیں, آپ انتخابات کی تیاری کریں اور حق کا ساتھ دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.